یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ٹھیک ہے، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کہتے تھے۔ تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو۔ تو اور بھی اذکار بہت ہیں، درود ابراہیمی، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے۔ بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں، برسک واک، تیز تیز، اور ذکر کریں ساتھ ساتھ۔ آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا، صحت بھی بنے گی، اسپرچول بوسٹر بھی ملے گا۔ گولز بنائے، اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ۔ وضو میں جو انسان رہتا ہے بار بار وضو کریں، واش روم گئے وضو کر کے نکلا کریں، اس کو عادت بنا لیں، ٹھیک ہے، یہ عادت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ یہ وہ عادت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ وضو کر کے 2 نفل پڑھا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، جب میں جنت میں انٹر ہو رہا تھا تو بلال کے قدموں کی چاپ میرے ساتھ ساتھ تھی، کیونکہ وہ گھوڑے کی لگام حضرت بلال نے پکڑی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی ہی از ون آف دی ارلیسٹ مین ٹو انٹر جنہ، حضرت بلال۔ تو کیوں؟ تحیت الوضو، 2 نفل وضو کر کے 2 نفل، اس کو عادت بنا لیں۔ رات کو روٹین یہ اگر آپ بنا لینا، رات کو آپ دیکھیں آپ کی لائف میں کتنی چینجز آئیں گے۔ سونے سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے 2 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد سورہ ملک پڑھیں، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں، سورہ سجدہ پڑھیں، اور آخری 2 آیتیں سورہ البقرہ کی پڑھیں۔ اس کے بعد اگر نیند نہیں آ رہی تو کتاب، اچھی سی ریلیجس کتاب لے کر بیٹھ جائیں، مے بی سائنس آف دی آور، ٹھیک ہے نا، ابن کثیر کی دا بک آف اینڈ، ابن کثیر کی ہے، دارالاسلام سے بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس میں انہوں نے قرب قیامت کے سائنس ڈسکس کیے ہیں بہت، وہ لے کر بیٹھ جائیں، وہ پڑھیں، نالج پڑھیں۔ آپ دیکھیں آپ کو اتنی زبردست نیند آئے گی، آپ اتنا اسپرچل فیل کریں گے، وضو کی حالت میں سوئیں گے تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، آپ کو فزیکل اسٹرینتھ ملے گی۔ یہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز میں بیماریوں کا علاج، صحیح حدیث ہے، ہر قسم کی بیماری۔ اگر میں ایک حکیم صاحب سے سن رہا تھا، ان کا کلپ سامنے آ گیا، انہوں نے کہا کہ اگر جو مرد تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی اسٹرینتھ دیتا ہے کہ اس کی جنریشنز قیامت تک قائم رہتی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسی اسٹرینتھ، ٹھیک ہے، جنریشن کیسے قائم رہتی، سیکشل اسٹرینتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایٹ اے سیم ٹائم 9 بیویاں تھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رائٹس نہیں پورے کرتے ہوں گے ان بیویوں کے؟ 9 ایٹ اے سیم ٹائم 9، ٹھیک ہے، بڑی بات۔ تو ان کی خوراک دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، ان کی روٹین دیکھیں، تہجد کی نماز، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے قیام، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس میں بیماریوں کا علاج۔ تو ایک اور پریکٹیکل ایکٹیویٹی دے دیتا ہوں آپ کو جسٹ ٹو وائنڈ اپ، کہ سورہ العصر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنائیں۔ کیسے؟ دیکھیں سورہ العصر میں 4 چیزیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا، ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے۔ سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے، فیتھ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا، ایسی کوئی بک پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ فیتھ مجھے پتہ لگے، عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لی، لیکچر سن لیں۔ تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے، نہ کہ کام کرنے والے۔ میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتی ہے، میوزک زیادہ سننے سے انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کا تو میوزک بنا ہی اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے، وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتی ہیں وہ چیز آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے، اوکے۔ تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں، ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے۔ یہ جو بیماریاں نا، او سی ڈی، میجر ڈپریشن، جنرلائز انگزائٹی، یہ اللہ تعالیٰ مطلب ذکر، میرے اپنے جو ہے نا انکل، ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا، پرسنلی میں نے، میرے بہت کلوز ہیں، نہیں ٹھیک ہو رہی، جنرلائزڈ انگزائٹی تھی، پینک ڈس آرڈر تھا، پینک پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے ہیں میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی ہے، ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں کا،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی، شفا دے دی، ٹھیک ہے. اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا، تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھیں گے. آپ دیکھیں، سرچ کریں گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز، ٹھیک ہے. پہلی بات تھی ایمان لاؤ، ایمان کو بوسٹ کرو. نمبر 2 عمل صالح، سورہ اثر. عمل صالح ہیں کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ آف ڈیڈ، یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ پریئنگ، نماز آن اٹس پرسکرائب ٹائم. کوئی اور نہیں. یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو، نہ. پہلا عمل پریئنگ نماز آن اٹس پرسکرائب ٹائم. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ ہے. اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں نا. تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے. بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا. کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. دونوں کو کمبائن کیا، ٹھیک ہے. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، صبح شام، اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا. تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا ہے. تسبیح فاطمہ بہترین، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور ہے 33 بار یہ تینوں، اور 34ویں بار اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے نماز کے بعد، لہ الملک و لہ الحمد، بہترین ذکر ہے. 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو صبح اور شام 100 بار یہ ذکر پڑھے گا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. حدیث ہے، صحیح حدیث. سوچیں جس کے قریب شیطان نہیں آ رہا وہ گناہوں سے ویسے ہی بچ جائے گا انشاءاللہ. تو دیر از اے ریزن کہ پرانے لوگ خوش تھے، وہ کھیتوں میں کام کر، چلتے پھرتے ذکر، چلتے پھرتے درود ابراہیمی. آپ آج دیکھ لیں اپنے بڑوں کو، دادی دادا نانی نانا، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن، ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کوئی اور، قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور دیکھیں اس کے بینیفٹس، فزیکل بینیفٹس دیکھیں، اور اس کا سائیکلوجیکل. تو ذکر کی طرف آئیں، اس کو اپنی لسٹ میں ڈالیں، ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام جب ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں پہ؟ 7ویں آسمان، معراج پہ. پتہ آپ کو انہوں نے ایک میسیج دیا تھا ہمیں. انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نا اپنی امت کو میرا ایک میسیج دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا انہیں کہنا کہ جنت کا سوئل بہت فرٹائل ہے اور مسک سے بنا ہوا ہے. مشک جو ہوتی ہے نا، مسک. اور جنت میں جو درخت ہے نا اور پودے، وہ تمہاری امت کا ذکر ہے. یہ پیغام دیا تھا. جو جتنا ذکر کرے گا اس کے باغ اتنے بنتے جائیں گے، اس کی پراپرٹی بنتی جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے لینڈز ہوں گے وہاں پہ، جو جتنا ذکر کرتا جائے گا. تو اس لیے ذکر کو اگر آپ لے آئے نا کسی طرح اپنی روٹین میں، وہ بھی یوتھ میں، تو پھر آپ دیکھیں بس کہ آپ انشاءاللہ کہاں جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.